السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لیے انتہائی اہم ترین موضوع لے کر آئے ہیں۔ وہ ہے ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے اور ذوالقرنین علیہ السلام نے کس طرح سے دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے حوالے سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی جسامت کے اعتبار سے اور ان کی دو نسلیں ہیں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قد 60 فٹ لمبا اور یہ 8 فٹ چوڑے تھے۔ یہ وہ ایک قبیلہ ہے یاجوج ماجوج کا جو انتہائی وحشی قبیلہ تھا۔ یہ ایک قوم کے اوپر حملہ کرتے تھے اور جب یہ حملہ کرتے تھے ان کا حملہ انتہائی خون ریز حملہ ہوتا تھا۔ یہ پہاڑ کے ایک اوٹ میں یاجوج ماجوج رہتے تھے اور ایک اوٹ میں جو ہے وہ عام انسان رہتا تھا اور ان کی بستیاں ہوتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مچھلیوں کی بارش بند ہوتی تو یہ اس پہاڑ سے چھلانگ لگا کر یہ عام انسانوں کی بستیوں میں آ جاتے تھے اور جب وہاں آتے تو یہ خون ریزی کرتے تھے، انسانوں کو کھاتے تھے اور حتیٰ کہ دریا کے دریا پی جاتے تھے اور جنگل کے تمام درختوں کو کھا جاتے تھے اور پھر یہ دوبارہ سے اس پہاڑ کی دوسری جانب چلے جاتے تھے۔ تو ناظرین آپ نے مختلف یوٹیوبز کے اوپر موجود ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جس طرح سے بتایا گیا ہے وہ کسی حد تک ہمیں آگاہی ہوئی ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں آج ہم آپ کو اس یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل سے بتانے والے ہیں۔ سورہ الکہف میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، آیت نمبر 93، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ تو ہم اس کی تفسیر بتاتے ہیں آپ کو اس آیت کی۔ اللہ رب العزت نے کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ یعنی ذوالقرنین دو دیواروں کے درمیان جب پہنچے تو قرآن میں لفظ ہے صد کہتے ہیں دیوار کو۔ وہ دیواروں سے مراد یہاں دو پہاڑی سلسلے ہیں۔ داہنی طرف مشرق میں بحیرہ کیپسن تھا۔ تو دوستو یہ جو آج کیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اوشین کہتے ہیں، اوشین کیپشن کہتے ہیں، اور دوسری طرف بحیرہ اسود جسے بلیک سی کہا جاتا ہے، ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ دو پہاڑی سلسلے متوازی چلتے ہیں اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیانی گزرگاہ سے شمالی علاقوں کے وحشی قبائل یعنی کون؟ یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد آتا ہے، اس نے پایا ان دونوں سے ورے ایک قوم کے افراد کو جو کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب اس کی تفسیر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس آیت کی۔ گویا یہ بھی ایک غیر متمدن قوم تھی۔ اس قوم کے افراد ذوالقرنین اور ان کے ساتھیوں کی زبان سے قطعاً آشنا تھے اور حملہ آور لشکر کے لوگ بھی اس مفتوحہ قوم کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ذوالقرنین کے سامنے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن پاک سورہ الکہف کی آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یعنی اب ہم اس کی تفسیر بتانے والے ہیں اس آیت کی، یعنی آپ ان پہاڑوں کے درمیان واقع اس واحد قدرتی گزرگاہ کو بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ وہی تصور یا اصول تھا جس کے تحت آج کل دریاؤں پر ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں، یعنی دو متوازی پہاڑی سلسلوں کے درمیان اگر دریا کی گزرگاہ ہے تو کسی کو مناسب مقام پر مضبوط دیوار بنا کر پانی کا راستہ روک دیا جائے تاکہ دریا ایک بہت بڑی جھیل کی شکل اختیار کر لے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ آخر یہ ہیں کون؟ ان کے بارے میں جاننے کے لیے نسل انسانی کی قدیم تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو چلو چلتے ہیں، ہم اس قدیم انسانی تاریخ کی بات کرنے والے ہیں کہ کس انسان کون سی ایسا قبیلہ تھا جس میں سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی آئی۔ قدیم روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی آپ
علیہ السلام کے 3 بیٹے کون کون ہیں؟ سام، حام اور یافس سے چلی تھی۔ ان میں سے سامی نسل تو بہت معروف ہے، قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے سب نوح علیہ السلام کے بیٹے سامی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد کے لوگ وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں سے ان کی نسل بڑھتے بڑھتے شمالی ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں پھیل گئے۔ چنانچہ مشرق میں چین اور ہند چینی، جن کو ہم یلو ریسز کہتے ہیں، مغرب میں روس اور سکینڈینیون ممالک کی اقوام، مغربی یورپ کے اینگلو سیکسون، مشرقی یورپ میں خصوصی طور پر شمالی علاقوں اور صحرائے گوبی کے علاقوں کی تمام آبادی حضرت یافس کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ تورات میں حضرت یافس کے بہت سے بیٹوں کے نام ملتے ہیں، ان میں میگوگ، گوگ، ٹوبال، موسک وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ممکن ہے روس کا شہر ماسکو حضرت یافس کے بیٹے ماسک نے آباد کیا ہو۔ اس طرح بیلٹک سٹیٹس، بیلٹک سی کا نام غالباً ٹوبال کے نام پر ہے۔ بہرحال یورپ کی اینگلو سیکسن قوم اور تمام نارڈک ریسس یاجوج ماجوج کی ہی نسل ہے۔ بنیادی طور پر یہ غیر متمدن اور وحشی لوگ تھے، ان کا پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ وہ اپنے ملحقہ علاقوں پر حملہ آور ہوئے اور ہوتے ہوتے قتل و غارت کا بازار گرم کرتے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے۔ ان کی اس غارت گری کی جھلک موجودہ دنیا نے بھی دیکھی جب اینگلو سیکسون نے ایک سیلاب کی طرح یورپ سے نکل کر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایشیا اور افریقہ کو نوآبادیاتی نظام کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ بعد ازاں مختلف عوامل کی بنا پر انہیں علاقوں سے بظاہر پسپا تو ہونا پڑا، مگر حقیقت میں دنیا کے بہت سے ممالک پر بالواسطہ اب بھی ان کا قبضہ ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے ان کی اسی بالواسطہ حکمرانی کو مضبوط کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ قرب قیامت میں ان قوموں کی ایک اور یلغار ہونے والی ہے۔ ان کی تفصیلات احادیث اور روایات میں اس طرح آئی ہے کہ قیامت سے قبل دنیا ایک بہت ہولناک جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس جنگ کو احادیث میں المحمۃ العظمیٰ جبکہ بائبل میں آرمیگڈون کا نام دیا گیا ہے۔ مشرقی وسطیٰ کا علاقہ اس جنگ کا مرکزی میدان بنے گا۔ اس جنگ میں ایک طرف عیسائی دنیا اور تمام یورپی اقوام ہوں گی اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ اسی دوران اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر امام مہدی کی صورت میں عطا کرے گا۔ امام مہدی عرب میں ہی پیدا ہوں گے اور وہ مجدد ہوں گے۔ جب ہولناک جنگ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی تو اس کے بعد یاجوج ماجوج کی بہت بڑی یلغار ہوگی۔ میرے خیال میں یہ لوگ چین اور ہند چینی وغیرہ علاقوں کی طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ یہ لوگ آرمیگڈون میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ اس کے بعد اس علاقے پر یلغار کر کے تباہی مچائیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94، 97 اور 98 میں ان کی اس یلغار کا ذکر قرب قیامت کے واقعات کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 95 اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، یعنی یہ کہ مجھے تمہارے خراج وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بہتر مال تو میرے رب نے مجھے پہلے ہی عطا کر رکھا ہے۔ بہرحال اس مسئلے کو ہم حل کر دیتے ہیں۔ اس جملے سے ذوالقرنین کے کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ اب ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، البتہ تم لوگ میری مدد کرو، قوت محنت کے ذریعے سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ دیوار بنانے کے لیے جو مادی اسباب وسائل درکار ہیں وہ میں مہیا کر لوں گا۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ذوالقرنین نے اس قوم کو کہا جس نے شکایت کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج انتہائی ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو مادی وسائل نہیں تھے کیونکہ وہ خانہ بدوش تھے۔ اس وجہ سے حضرت ذوالقرنین نے یہ فرمایا جو کہ قرآن میں آیا ہے کہ تم دیوار بنانے کے لیے جو مادی وسائل ہیں وہ اس کی فکر نہ کرو، وہ میں خود ہی مہیا کر لوں گا۔ آپ لوگ اس سلسلے میں محنت و مشقت اور افرادی قوت کے ذریعے میرا ہاتھ بٹاؤ۔ آیت نمبر 96 سورہ الکہف کی آیت ہے، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو،
جب لوہے کے تختوں کو جوڑ کر انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان درے میں دیوار کھڑی کر دی تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے اس نے کہا اب آگ دہکاؤ۔ اس نے بڑے پیمانے پر آگ جلا کر ان تختوں کو گرم کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب دنیا اس نے اس کو آگ کی مانی۔ اس نے بڑے پیمانے پر آگ جلا کر ان تختوں کو گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ کی مانے۔ جب لوہے کے وہ تختے گرم ہو کر سرخ ہو گئے تو پھر قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے اس نے کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، اور یوں ذوالقرنین نے لوہے کے تختوں کو پگھلا کر تانبے کے ذریعے ایک انتہائی مضبوط دیوار بنا دی۔ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیپشن کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہے۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی، مصر کے اسوان ڈیم سے بھی بڑی، جسے اسد العلا کہا جاتا ہے، دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ سورہ الکاف کی آیت نمبر 97 اور 98۔ اب نہ تو وہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی۔ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد بھی ذوالقرنین کوئی کلمہ فخر زبان پر نہیں لائے، بلکہ یہی کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہی ممکن ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آتا ہے اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ۔ چنانچہ امتداد زمانہ کے سبب یہ دیوار اب ختم ہو چکی ہے، صرف اس کے آثار موجود ہیں جن سے اس کے مقام اور سائز وغیرہ کا پتہ چلتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ الکاف میں آیت نمبر 99 میں ایک اور مقام پر یاجوج ماجوج کا یوں ذکر آتا ہے اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی جنگی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ قرب قیامت کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہی ہے۔ احادیث میں ان کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ وہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی پی جائیں گے اور ہر چیز کو ہڑپ کر جائیں گے۔ این ممکن ہے وہ آدم خور بھی ہوں اور ضرورت پڑنے پر انسانوں کو بھی کھا جائیں گے، جیسے آج ہم چینی قوم کو دیکھتے ہیں، وہ سانپ، بچھو، کتا، بلی ہر چیز کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کثرت آبادی کے لحاظ سے بھی یاجوج و ماجوج کی بیشتر علامات کا تطابق چینی قوم پر ہوتا نظر آتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی یلغار کا نقشہ سورہ انبیاء میں اس طرح کھینچا گیا ہے، اور وہ پہاڑ کی طرف ڈھلوان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 1962 میں چین بھارت جنگ کے دوران اخباروں نے چینی افواج کے حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے بھی کچھ ایسی ہی تصویر کشی کی تھی۔ Waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes۔ بہرحال جس طرح یاجوج ماجوج آج سے 2500 سال پہلے اپنی ملحقہ علاقوں کی مہذب آبادیوں کو تخت و تاراج کرتے تھے، اسی طرح قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر وہ دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور ان کا ظہور اپنی نوعیت کا ایک بہت اہم واقعہ ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آتا ہے اور سور میں پھونکا جائے گا، بس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ ایک اور مقام پر سورہ الکاف آیت نمبر 100 میں آتا ہے اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اسے ہم نے تمہارے انجام کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 101۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھی میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ لوگ جو اندھے اور بہرے ہو کر دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، حقیقی مسبب والاسباب کو بالکل فراموش کر چکے تھے، صرف دنیوی اسباب و وسائل پر بھروسہ کرتے تھے، اور دنیا میں اس کی ساری توقع مادی منفعت کے حصول کے لیے تھی۔ تو ناظرین، بہرحال قرآن میں موجود بین السطور اشاروں اور احادیث میں وارد صریح پیشین گوئیوں کے مطابق قیامت سے پہلے ان واقعات کا رونما ہونا طے ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعات کے اس سلسلے کا آغاز کب ہوگا، اس کے بعد قیامت کا مرحلہ ہوگا، لیکن قیامت سے قبل ایک خوشگوار ہوا چلے گی
جس سے تمام اہل ایمان پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس مرحلے کے بعد صرف فساق و فجور ہی دنیا میں باقی رہ جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت صرف شریر لوگوں پر ہی آئے گی۔